السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، اندھیرے چھوٹے سے کمرے میں جوتوں کی دھمک سنتی وہ نڈھال سے لہجے میں بولی تھی۔ اچانک سے تہہ خانے کے اندر جانی پہچانی خوشبو ہوا میں پھیلی تھی۔ جب بغیر مقابل کی آمد کا جانے وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، وہ اسے اس کی خوشبو سے پہچان گئی تھی، لیکن نام لینے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کیسی ہو جولیا؟ بھاری گھمبیر لہجے میں پوچھتا وہ تہہ خانے میں لگا زیرو کے بلب کی روشنی میں آتا مسکرایا تھا۔ باس؟ چیئر پر بندھی وہ اسے آج اتنے ٹائم بعد اپنے سامنے دیکھ کر زخمی سا مسکرائی تھی۔ البرٹ بولو نا، مجھے تمہارے منہ سے البرٹ سننا اچھا لگتا ہے یار۔ جولیا کے بہت قریب آتا وہ ایک ٹانگ چیئر پر رکھتا اس پر جھکا تھا۔ البرٹ؟ مقابل کے پراسرار شخصیت کی دیوانی جولیا اس کے جھوٹ پر خوش ہوئی تھی۔ تم بغیر میک اپ کے بھی کافی دلکش لگتی ہو۔ جولیا کے چہرے پر پھونک مارتا وہ مسکرایا تھا۔ لیکن افسوس، تمہاری یہ دلکشی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس پر تمہاری یہ غلطیاں کیوں چکا رہی ہیں؟ اور علین کو کیوں پکار رہی تھی تم؟ مسکرا کر کہتا وہ ایک دم اچانک سے اس کے بال پیچھے سے پکڑتا غرایا تھا۔ مقابل کے وحشی گرفت میں مچلتی جولیا کی درد سے سسکی ابھری تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی جولیا، انفیکٹ دے گئی تھی۔ تم اگر اس رات میں وقت پر نہ پہنچتا اور تمہاری اور روبن کی سازش کا کبھی نہ پتہ چلتا۔ تم نے میری علین کی قیمت لگائی۔ بالوں کو جھٹکا دیتا وہ جولیا کو چیئر سمیت اوپر اٹھا گیا تھا۔ جب تکلیف سے آنکھیں بند کرتی جولیا نے اسے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دو باس، مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا علین کی کیئر کرنا، بس اسی غصے میں غلطی کر بیٹھی۔ آنسو اور ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، جب وہ غصے سے اسے واپس سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا وہ میرا شکار ہے۔ جولیا کو تکلیف سے کوہراتے دیکھ کر وہ جبڑے بھینچے مٹھیاں بند کر کے خود کو قابو پانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ جھوٹ کہا تھا تم نے، وہ تمہارا شکار نہیں تھی، تم اس کا شکار ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھٹکو۔ کمرے میں چکر کاٹتے مرتجسب خان کو دیکھتی جولیا نے افسوس سے کہا تھا۔ تم کیا چاہتی تھی؟ میں نہ بھٹکوں؟ اور تم جو کریے وہ کیا تھا جولیا؟ ہمارے بیچ یہ سب معاملات اول روز سے طے شدہ تھے کہ تم میری طرف سے کوئی امید نہیں لگاؤ گی، اور میں کبھی بھی تمہارا گاہک نہیں بنوں گا۔ بولو پھر کیوں تم میرے پیچھے تم ہلانے لگی؟ جولیا کی بات پر وہ اشتعال انگیزی سے کہتا اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا دھاڑا تھا۔ مقابل کی دھاڑ پر اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ لمبے لمبے سانس لیتا وہ خود کو نارمل کرنے کی خاطر اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا جولیا کے ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ ہم اتنے سال سے ساتھ کام کرے، تم نے کبھی مجھے ایسے نہیں دیکھا۔ مجھے اپنی جیکٹ نہیں دی، پھر علین کو کیوں؟ ہاتھ کھولنے کی دیتی کہ وہ متجسب کے چہرے کو سہنے کو پکڑے دونوں ہاتھوں میں لیتی جلن سے بھرپور لفظوں میں بولی تھی، کیونکہ وہ پاک باز ہے اور مجھے تم میں نہ پہلے کوئی دلچسپی تھی، نہ اب اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ جولیا سختی سے اس کا ہاتھ دور جھٹکتا وہ جذبات سے آری لہجے میں کہتا اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ تم یہ سب علین کی وجہ سے کر رہے ہو، میں اسے مار دوں گی۔ ڈینجرس باس؟ تمہیں کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں معاف کر دیا میں نے۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی، شیام لے جاؤ اسے۔ جولیا کی بات پر وہ غصے سے لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتا کڑے تیور لیے بولا تھا۔ جب باس کے حکم پر اندر آتا شیام اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا تھا۔ میں مار دوں گی اسے، دیکھ لینا تم۔ بار بار مڑ کر متجسب خان کے پیٹھ کو دیکھتی وہ چلائی تھی۔ شیم، علین کو کہو کہ کل کی میٹنگ سے ریلیٹڈ تمام فائلز لے کر میرے کمرے میں آئے، 5 منٹ کے اندر۔ گاڑی پورچ میں پارک کرتا وہ گاڑی کی چابی گارڈ کی سمت اچھالتا اپنے ساتھ آئی لڑکی کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا شیم کی سمت بڑھا تھا۔ اوکے باس، فرما برداری سے سر ہلاتا شیم برق رفتاری سے علین کے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ کون ہے؟ کئی بار ڈور ناک کرنے پر بھی جب وہ نہیں جاگی تو شیم نے متجسب کے کہنے پر زور زور سے لاتے مکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ زوردار آوازوں پر وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولتی وہ سامنے کھڑے شیم کو دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ باس نے بلایا آپ کو، کل کی میٹنگ کے تمام فائلز لے کر پہنچے 5 منٹ میں، جس میں سے 3 منٹ گزر چکے ہیں، چلتا ہوں۔ دونوں ہاتھ سامنے باندھے شیم نے سر جھکا کر اسے باس کا پیغام دیا تھا۔ اس وقت کون جاتا ہے کسی کے کمرے میں؟ پیچھے مڑتی وہ وال کلاک پر رات کے 2 بجتے دیکھ کر بولتی ہوئی مڑی تھی۔ جب شیم کو وہاں نہ پاتی وہ منہ بسور گئی تھی، مطلب صاف تھا کہ اسے ہر حال میں جانا تھا۔ بلیک کلر کی کیپری پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ چاروں ناچار وہ جانے کا فیصلہ کرتی اپنے کھلے بالوں کو بل دیتی ساری فائل سمیٹتی اسی حلیے میں جانے لگی تھی۔ ڈینجرس باس کے روم میں جانا کسی ڈینجر سے کم نہیں ہے۔ پتہ نہیں اتنی رات کو کون سا کام یاد آ گیا، کون کرتا ہے اس وقت کام؟ غصے سے بولتی ہوئی وہ اس کے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ ویسے ہی بہت بے شرمی سے دیکھتے ہیں، ایسے میں لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو ریلیکس کرتی ڈور ناک کرنے کے لیے بڑھایا ہاتھ روک گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کلب سے واپس لوٹا تھا اور آج وہ اپنے ساتھ ایک کال گرل کو بھی لایا تھا۔
مگر جسے دکھانے کے لیے وہ اسے لایا تھا وہ تو اسے کہیں نہ دکھائی دی تھی۔ تبھی شیم سے پتہ کروانے پر اسے پتہ چلا تھا جب وہ اپنے روم میں سونے کے لیے جا چکی ہے۔ اسے کام کے بہانے سے بلاتا وہ اس لڑکی کو لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میری محبت ہو تم علین، مسکرا کر دل میں سوچتا وہ اپنی شرٹ اتارتا نفاست سے بیڈ پر رکھ کر کاؤچ پر جا بیٹھا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر گیا تھا، جبکہ خود وہ اپنی بےتاب نظریں دروازے پر جمائے ہوئے تھا۔ استغفر اللہ، سوری۔ کاؤچ پر شرٹ لیس بیٹھے مرتجسب کی گود میں بیٹھی وہ لڑکی اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کرتی مسکرائی تھی کہ تبھی کمرے میں داخل ہوتی وہ شرمندگی سے توبہ کرتی رخ موڑ گئی تھی۔ کمرے کے قریب آتی پیروں کی چاپ سن کر وہ جو اس لڑکی کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا خود کو اس کے ساتھ مصروف ظاہر کرتا علین کی آواز سن کر بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جب اس کی پیٹھ دیکھتا وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ باس میں پھر آتی ہوں، رکو، شرمندگی سے کہتی وہ واپس جانے کے لیے لگی تھی جب مرتجسب کی آواز پر وہ رکی تھی، مگر مڑنے کی غلطی نہیں کی تھی اس نے۔ ادھر آؤ، فائلز رکھو وہاں۔ علین کو گھبراتے دیکھ کر وہ اسے اپنے پاس آنے کا کہتا، کاؤچ سے ٹیک لگاتا، فائلز رکھنے کا کہتا۔ وہ سینے پر رقص کرتی کال گرل کی انگلیاں مروڑ کیا تھا جس پر وہ لڑکی تکلیف سے سسکی تھی۔ سوری باس۔ بغیر پیچھے مڑے وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی جب لڑکی کی آواز پر علین نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت گنہگار محسوس ہوا تھا اس وقت اس کمرے میں آ کر۔ وہاں کیا دیکھ کر بول رہی ہو، یہاں دیکھو۔ اس کے پیچھے نہ دیکھنے پر دل میں جو اس کے چہرے کے رنگ دیکھنے کے لیے بے چین تھا ایک دم سے بدمزہ ہوا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتی آپ کی طرف، لب دباتی وہ صفائی سے انکار کر گئی تھی اور یہیں اسے غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا مجھے دیکھو۔ گود میں بیٹھی لڑکی کو اٹھتے دیکھ کر وہ غصے سے اس کی کلائی مروڑتا تھاڑا تھا۔ دیکھیں آپ میرے باس ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ مرتجسب کی دھاڑ پر وہ جی جان سے کپکپائی تھی، مگر خود میں حوصلہ پیدا کرتی وہ آہستگی سے بولی تھی۔ علین کی بات پر وہ ہونٹوں کو تیرچھا کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا اور اس لڑکی کو بھی جانے کا اشارہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ کیسی حالت میں دیکھنا چاہو گی کہ جس سے تمہارا ایمان خراب نہ ہو؟ بیڈ پر رکھی اپنی وائٹ شرٹ واپس پہنتا وہ اس کے بٹن بند کرتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ کھلے سنہری بال، خواب سے لرزتی پلکیں، خوبصورت تراشے ہوئے لب جنہیں وہ دانتوں میں دبائے ہوئے تھی، لمبی گردن بغور اسے دیکھتے مرتجسب کی نگاہ اس کی شرٹ کے کھلے بٹن پر ٹکی تھی جس کے کھلے ہونے سے نظر آتا تل جو اس کی بیوٹی بون کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا کہ تبھی وہ لب کاٹتا اس کی شرٹ کا دوسرا بٹن کھولنے کا ارادہ کرتا جھکا تھا کہ تبھی نتنوں سے ٹکراتی ہیوی باڈی اسپرے کی خوشبو سے وہ آنکھیں کھولتی اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ علین کے اچانک سے پیچھے ہونے پر وہ آئی برو ریز کر گیا۔ نامحرم شخص کو جس بھی حالت میں دیکھ لیں ایمان خراب ہوتا ہے، اس کی معائنہ کرتی نظروں سے نظر چرا کر کہتی وہ جانے لگی تھی۔ اور جو تم ایمان والی ہونے کے بعد بھی ہم بے ایمان لوگوں کو بہکاتی ہے اس کا کیا؟ علین کی کلائی پکڑتا وہ اسے دیوار سے پن کرتا لفظوں پر زور دیتا بولا تھا جب اس کی گرفت میں مچلتی وہ روحانسی ہوئی تھی، مگر اس نے بے ساختہ اس کے سینے پر اپنے ناخن کاٹ دیے تھے۔ بولو نہ ہوٹی۔ سینے پر ہوتی جلن کو نظر انداز کرتا وہ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتا اوپر دیوار پر سے لگاتا علین کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتا مخمور لہجے میں بولا تھا، اور وہیں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے میں ناکام ٹھہرتی وہ اس کے اگلے عمل کا سوچ کر روتی تھی۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ نفی میں سر ہلاتی بولی تھی جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کھویا تھا، علین تم صرف میری ہو، مرتجسب خان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ علین کے گالوں پر بہکتے اشک کو وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے چنتا اس سے دور ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ بغیر اس کے سنی بھاگی تھی وہاں سے۔ علین تم صرف میری ہو، تمہارا جسم، تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ سینے پر لگے علین کے ناخنوں کے نشان دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کیا کچھ پتہ چلا تیری محبوبہ کا؟ اداس بیٹھے رومیو کے پاس آتے اس کے دوستوں نے کہا لگایا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کہیں نہیں مل رہی۔ اپنے دوستوں کو ہنستا دیکھ کر وہ لب دباتا بولا تھا۔ پھر کہیں کسی کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہوگی، رومیو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دوست نے کہا تھا۔ وہ ٹرپ پر نہیں گئی، اگر جاتی اس کا سامان گھر پر ہی ہوتا، پریشانی سے کہتا وہ جولیا کے خالی گھر کا سوچتا بولا تھا۔ کیا پتہ اس دفعہ کوئی پکا عاشق مل گیا ہوگا۔ رومیو کو پریشان ہوتے دیکھ کر اس کے دوست نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ نہیں جولیا ٹھیک نہیں ہے، ویسے کہیں نہیں جا سکتی، تم اپنی بکواس بند کرو، وہ میری ہے۔ اپنے دوست کے ہاتھ کو جھٹکتا وہ جذباتی انداز میں بولا تھا۔ تو پاگل ہے، وہ ہر مرد کی ہو سکتی ہے سوائے تیرے، اس کا تو کام ہے۔ میں نے کہا نا اپنی بکواس بند کرو تم۔ اسے نہ سمجھتے دیکھ کر اس کے دوست نے جولیا کی اصلیت دکھائی تھی جب وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کے منہ پر زوردار مکہ مارتا بولا تھا۔ میٹنگ روم میں بیٹھا وہ کافی دیر سے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ جب اس کے لیے کافی لے کر آتی علین نے خاموشی سے مگ ٹیبل پر رکھ کر جانا چاہا تھا کہ تبھی وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے روک گیا تھا۔ کل رات میری اجازت کے بغیر کیسے بھاگ آئی تھی تم؟ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتا وہ غصے سے کہتا اسے اپنے روبرو کرتا روبدار لہجے میں بولا تھا۔ آپ نے فائلز لے لی تھی، خواب سے کہتی وہ قدم پیچھے لیتی بول رہی تھی۔
جب اسے پیچھے جاتا دیکھ کر وہ قدم بقدم اس کی سمت بڑھا تھا۔ رک جاؤ علین، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے جانے کا تو نہیں کہا تھا تمہیں، اسے سختی سے آنکھیں دکھاتا وہ اسے وارن کرتا بولا تھا، مگر جسب کے ڈر سے وہ وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں پلیز۔ علین کے قریب ہوتا وہ مستسکون سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جب مقابل کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جلتا محسوس کرتی، وہ 2 قدم پیچھے لیتی برہمی سے بولی تھی، مجھے دور رہ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ہاٹی۔ ایک ہی قدم میں اس کے سر پر پہنچتا وہ اپنے اور علین کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ قائم کرتا مسکرایا تھا کہ تبھی وہ سانس روک گئی تھی۔ علین کے سانس روکنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سانس کیوں روک رہی ہو تم اجازت دو تو میں روک دیتا ہوں، محبت سے۔ علین کے سرخ متورم آنکھوں میں دیکھتا وہ شریر لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، مجھ سے دور رہیں پلیز۔ اپنے اور متجسب کے درمیان فاصلہ قائم کرتی وہ قدم پیچھے لیتی دیوار سے لگی تھی۔ جب اسے اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ، میرے قریب آنے پر سانس کیوں روکتی ہو، جبکہ میں نے تو ابھی ڈرنک بھی نہیں کی ہے جانم۔ تشویش نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ آئیبروز کاتا بولا تھا، آپ مسلمان بھی ہیں یا پھر جھوٹ بولتے ہیں؟ مرتجسب کے سوال پر وہ ناگواری سے بولی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ علین کے خوبصورت منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر وہ سوال پر سوال کر گیا تھا، اگر ہوتے تو پتہ ہوتا آپ کو کہ ایک نامحرم کی سانس ہمیں جہنمی بناتی ہے۔ مقابل کی شوق نگاہوں سے گھبراتی وہ اس کی سائڈ سے نکلنے کا سوچنے لگی تھی کہ تبھی وہ دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے اطراف میں رکھتا راستہ بند کرتا اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ڈھیلی سی شارٹ فراک پر لیدر کی چھوٹی سی جیکٹ پہنے، بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں اس وقت مقید کیے بغیر میک اپ کے سرخ آنکھیں جن میں اس وقت اسے خود کے لیے ناگواری رقص کرتی نظر آئی تھی۔ میں دنگ رہ گیا ہوں تیرا حسن دیکھ کر، آنکھوں کی مستیاں تیرے چہرے کو دیکھ کر۔ علین کے کان کے قریب جھکتا وہ زمانی لہجے میں گنگناتا ہوا مسکرایا تھا، تم سانس روک کر جنت میں جانے کا سوچ لو، میں سانس لے کر تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ علین کے سرخ ناک سے ناک رگڑتا وہ شرارت سے کہتا آنکھ دبا گیا تھا۔ چند پل اس کے بےحد قریب کھڑا وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ علین کے سانس روکنے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ لمبا سانس کھینچ کر اس کے منہ پر پھونک مارنے کی صورت میں چھوڑتا علین کی رکی سانسوں کو بحال کر گیا تھا۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ وہ پل بھر میں اس سے فاصلے پر ہو گیا تھا۔ مرتجسب کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی وہ گہرے سانس لینے لگی تھی۔ جب بے باک گہری دلچسپ نظروں سے اس کے خوبصورت سراپے میں ہوتی لہروں سی ہلچل دیکھتا، وہ اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دباتا ہنستا ہوا ٹیبل کی سمت بڑھا تھا۔ بدتمیز جلاد کہیں کا، اکیلا مرے گا جہنم میں۔ غصے سے لال پیلی ہوتی وہ اس کی پیٹھ دیکھتی، اس کی بے باک نظروں کا سوچتی اسے کوسنے لگی تھی، اتنے پیار سے نہیں دیکھو مجھے علین، پھر میرے قریب آنے پر تم گھبرا جاتی ہو۔ علین کے گھورنے پر وہ ایک آنکھ بینک کرتا زمانی لہجے میں بولا تھا، فائلز کا کہا تھا تمہیں؟ ٹیبل پر فائلز تلاش کرتا وہ علین کو دیکھتا بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، انہوں نے اسپینش میں کہا تھا، میں پوچھنے لگی تو وہ چلے گئے تھے۔ شیم، انگلیاں چٹ کھاتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ جب وہ لب بھینچتا بلند آواز میں دھاڑا تھا، گڈ مارننگ باس، سب کو یہاں بلاؤ۔ اجلت میں بھاگ کر آتے شیم نے سر جھکا کر کہا تھا، جب وہ اسے حکم دیتا چیئر سے ٹیک لگا گیا تھا۔ یہاں آؤ علین۔ دیوار سے لگی علین کو خوف سے کپ کپاتے دیکھا، وہ اپنی کن پٹی سے ہلاتے ہوئے سرد لہجے میں اسے بلا گیا تھا۔ ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب سے مینشن میں اردو زبان کا استعمال کم کیا جائے گا، میں کسی کو اسپینش میں بولتے نہ دیکھوں۔ علین ٹھیک ہے؟ ایک نظر اسے دیکھتا وہ لائن میں سر جھکا کر کھڑے سب گارڈز اور ملازمین کو دیکھتا وہ حکم دیتا علین سے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ علین کے ساتھ خاص طور پر اردو زبان میں بات کریں گے آپ سب، اور بات صرف کام سے متعلق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات مجھے کرتا دکھائی دیا تو وہ اپنی قبر کا انتظام کر کے رکھے۔ علین کے نیم بال لبوں کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا، لیکن پل بھر میں خود پر وہ سنجیدگی طاری کرتا سرد و اسپاٹ لہجے میں کہتا سب گارڈز کو وارن کر گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔